آپ کا ایک کلپ سنا ہے جس میں اما عائشہ کو ظالم کہا گیا، ایک ضعیف روایت ہے. ضعیف نہیں ہے سرکار، مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مجمع الزوائد کی تحکیم امام ہیثمی نے کی ہے جو ابن حجر عسقلانی کے استاد ہیں. انہوں نے مجمع الزوائد جمع کی ہے. مجمع الزوائد اسی طریقے سے ہے جس طرح المستدرک للحاکم ہے. المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں جن راویوں سے لی گئی انہی راویوں سے چھوٹی ہوئی حدیثیں انہوں نے ادھر جمع کی. مجمع الزوائد جو ہے وہ کتب ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے جو راویوں سے وہ حدیثیں جو ان کتابوں میں نہیں تھیں اور دوسری کتابوں میں تھیں، طبرانی میں موجود تھیں، بزار میں موجود تھیں، اور جگہوں پہ تھی، وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کی، مجمع الزوائد. اللہ کا شکر ہے بریلویوں نے اس کا بھی اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. میری زندگی میں خواہش تھی کہ 2 کتابیں اگر اردو میں آ گئی نا پھر دنیا کا سارا احادیث کا خزانہ آ جائے گا کتب ستہ کے علاوہ. ظاہر ہے یہ تو ہماری 24 کیرٹ سونا چیزیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اس کے علاوہ جو کتابیں کہتے ہیں ساڈی بھی کوئی ہے فلانی جگہ ہے، تو 2 کتابوں کے بارے میں تھا مجھے کہ وہ آ جائیں کسی طریقے سے. ایک تھی مجمع الزوائد، وہ ان 6 کتابوں کے راویوں سے دنیا کی کسی کتاب میں ہے، وہ انہوں نے کمپائل کر دی، اور آج سے 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ کمپائل ہوئی. اور دوسرا تھا مجھے المصنف ابن ابی شیبہ آ جائے کسی طریقے، صحابہ کے آثار جمع ہو جائے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. اس کے بعد المصنف عبد الرزاق، یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں، وہ بھی دونوں اردو میں آ گئی. اور ان سے بڑھ کے خواہش تھی، وہ چونکہ پہلے ہی آئی ہوئی تھی، وہ تھی مشکات المصابیح، تو وہ پہلے کی آئی ہوئی تھی، اس پہ تحقیم شیخ زبیر صاحب کی، البانی صاحب کی بھی آ چکی ہے. تو مجموع الزوائد میں امام ہیثمی نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو ضعیف نہیں ہے. باقی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ آج ہی اپلوڈ ہوئی ہے، آج 8 اگست 2021 ہے، تو یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آپ جنگ جمل اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سنی اور شیعہ دونوں کو دعوت حق، جس میں نے مفتی اعظم ایران، اور مفتی اعظم ایران کا مطلب ہے دیوبند اور بریلویوں کے امام ابو حنیفہ، کیونکہ دیوبند اور بریلوی تو مرے ہوئے امام کی تقلید کرتے ہیں نا، شیعہ میں مرے ہوئے امام کی تقلید نہیں ہوتی، زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے. ان کو وہ مرجع کہتے ہیں، ان کا ایک فتویٰ آتا ہے، بس وہ سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ان کے 2 بڑے مرجع ہیں اس وقت، آیت اللہ خامنائی جو مفتی اعظم ایران ہے، اور مفتی اعظم عراق ہیں سستانی صاحب، جن کو پچھلے دنوں ویٹیکن سٹی کے پوپ جا کے ملے ہیں. آپ ان دونوں کو دیکھیں، پوری ان کی داڑھی ہیں. سستانی صاحب کا تو وہ چوغا بھی ٹخنوں سے اوپر تھا، وہ تو لگتے ہی نہیں کہ اہل حدیث ہیں، یہ شیعہ ہیں، 80+ ان کی ایج ہے. تو یہاں کے شیعہ تو سنیوں کی ضد میں زیادہ تر جو ہیں چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں امام خمینی کی بھی پوری مٹھی داڑھی ہے. اس وقت بھی خامنائی صاحب کی تصویر میں نے اس میں لگائی ہے، ان کی بھی پوری مٹھی داڑھی ہے. جواد نقوی صاحب دیکھ لیں، بڑے شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بھی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. چھوٹی داڑھی بھی جائز ہے، لیکن جو دینی مسند پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ افضل عمل کی طرف جائیں. تو وہ میری ویڈیو اپلوڈ آج ہوگی ہے، اس میں ایک ریفرنس لگا، میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ احادیث کے اندر الفاظ تھے. حدیث میں تو لفظ تھا بدبخت، تو میں نے اس کو ذرا اردو میں تھوڑا نرم کر کے میں نے اس کو ظالم، وہ آپ باقی ایکسپلینیشن اس میں دیکھ لیں، یہ چیز ایڈریس ہو چکی ہے.